خوبصورت انداز میں اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوگی تو اور زیادہ لوگ اس کو پسند کریں گے اور آپ کو بھی اچھا لگے گا، آپ کا بھی دل معمور ہوگا قرآن کریم کی تلاوت سے۔ اس لیے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو فرشتوں نے آ کر کے گھیرا جما دیا، فرشتوں نے گھیرا جما دیا، تمام فرشتے اتر گئے، روح الامین علیہ السلام و تسلیم بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں جب پڑتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کو وہ بند کرتے ہیں۔ صبح جب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لے گئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسے ایسے دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ کہا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہارے آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے۔ تو ہر بچہ کو اور ہر آدمی کو چاہیے، ہر حافظ قرآن کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان کی آواز خوب سے خوبتر بنے، اچھی سے اچھی آواز بنے اور خوب سے خوبتر بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم تمام بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت اچھے انداز سے کرنے کی توفیق دے۔ ایک اور بات جو ہم بچوں کے لیے بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ یاد رکھیں اگر قرآن کریم کو مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ کیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا الماہر بالقرآن مع الصبر بالکلام البررہ والذی یقرأ القرآن وهو یتشدد علیہ لہ اجران، کہ جس شخص نے قرآن کریم کو مہارت کے ساتھ بہتر انداز میں، بہتر خوبصورت انداز میں، تجوید کے ساتھ اور بہتر انداز میں اس کو دلکشی کے ساتھ پڑھے تو وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ مقرب فرشتوں اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے لیکن وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، پریشانی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ یہ روایت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ صحیح روایت ہے اور بخاری اور مسلم کی روایتوں میں سے شمار ہے اور امام بخاری نے اس روایت کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو سمجھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ میں خاص کر یہ حافظوں کے لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ 3 روز میں بھی قرآن کریم کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اس لیے یہ کیا کہتے ہیں اچھی چیز نہیں ہے۔ اور حدیث رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فی اقل من 3 لم یفقهه، کہ جو شخص قرآن کریم کو 3 دن سے کم میں پڑھ لیتا ہے اس نے قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں کہ کیا پڑھا ہم نے۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کے بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اور جو حفاظ ہیں، جو حفظ کرنے والے ہیں، قرآن کریم کو 3 دن سے پہلے ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ آپ یعلمون پڑھ رہے ہیں کہ تعلمون پڑھ رہے ہیں کہ عالمون پڑھ رہے ہیں کہ مولمون پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ بغیر سمجھے پڑھتے چلے گئے تو اس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کو یاد کیے ہیں، اللہ نے آپ کے دل کو، آپ کے سینہ کو قرآن کریم کے لیے چن لیا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت آپ جب بھی کریں تو نہایت سکون انداز سے کریں، اس لیے کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ آپ قرآن کریم کو نہایت سکون کے ساتھ پڑھیں، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، آپ سمجھ کر کے پڑھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو بہتر انداز میں، خوبصورت انداز میں سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم کے جو حافظ ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو اس لحاظ سے بھی چن لیا ہے اور ان کے مقام اور تعظیم اس لحاظ سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احد کے مقتولین کو دفن کرنے کی بات آئی تو کہا كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر آخذا للقرآن، کہ تم ان لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کریم کو یاد کرنے والا کون ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے اور ان کی بڑی فضیلت ہے کہ وہ مقام میں کیا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللِّحَافِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اشارہ کیا جاتا کہ یہ فلاں عابد ہے اور یہ قرآن کریم کے زیادہ حفظ کرنے والے ہیں تو ان کو ان کی تقدیم کی جاتی۔ اس لیے نوجوان حفاظ کرام اور گارجین حضرات سے میں اختتامی طور پر 2-3 باتیں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ پہلی بات آپ یہ سوچیں کہ آپ کے بچے کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جنت کی بشارت اس حافظ قرآن کی صورت میں دنیا میں دے دی ہے کہ اگر یہ عمل کرے، نیک عمل کرے، اچھے راستے پر چلے، دین کے راستے پر چلے اور اسلام کے احکام کو، اسلام قرآن
की तालीमात को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को ये आम करे तो आपके लिए इंशाअल्लाह हिदायत का सामान है। और ये खुशखबरी, पेश की खुशखबरी है कि आप अल्लाह के खास लोगों में से शुमार होंगे। उसी तरह कुरान करीम आपके लिए शफी बनेगा, आपके लिए और आपके बच्चे के जरिए आपके बच्चे के सर पे ताज पहनाया जाएगा। आप हसद नहीं कर सकते, लेकिन कुरान करीम की तालीम के लिए और अल्लाह के रास्ते में माल देने के लिए, फी सबीलिल्लाह खर्च करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हसद और रश्क कर सकते हैं, और ये जायज है। उसी तरह ये बात भी कुरान को समझ समझ के पढ़ना चाहिए, खाह कोई भी हो, बगैर समझ करके जैसे तैसे जैसे मुंह में आया वैसे कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। उसी तरह कुरान करीम को पढ़ने के लिए पाकी का भी एहतमाम निहायत जरूरी है, और कुरान करीम को नापाकी की हालत में छूना नहीं चाहिए और न ही उसकी तिलावत करनी चाहिए। यही चंद बातें थी जिन बातों को मैं आपके सामने बड़ी ही जुर्रत के साथ और आप लोगों की दुआ और फजीलत शेख उस्ताद मुहतरम शेख फैजुर रहमान फैजी हफिज़हुल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है। ये हमारे उस्ताद मुहतरम है और क्या कहते हैं, हमारे इलाके के मशहूर उलमाए किराम में और तमाम उस्ताद असातिज़ा हैं, बहुत सारे उस्तादों के ये उस्ताद हैं माशाअल्लाह। अल्लाह उनके दीनी खिदमत को कबूल फरमाए, उनमें बरकत अता फरमाए। अब शेख से गुजारिश है कि शेख के चंद नसीहतों को हम लोग सुने और इंशाअल्लाह उनकी जिंदगी, अपनी जिंदगी पर उन नसीहतों को लाने की कोशिश करें। अल्लाह हमको और आपको नेक अमल की तौफीक दे, जब तक जिंदगी दे इस्लाम पर जिंदगी दे। और अल्लाह, ए अल्लाह, तो इस दारुल खैर रैयान को ता क़यामत ताइंद पाइंद बाइंद, अल्लाह इनको रोज रोशन आया रखे और साथ साथ इनको तरक्की के मनाज़िल अल्लाह तो तय कराए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस